نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کیا. محدثین فرماتے ہیں حضور نے سوال پوچھا. آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو جنت میں داخل ہوا ہے؟ اب زندگی کے اندر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. جنت کے اندر دخول جو ہے یا جہنم کے اندر جانے کا جو معاملہ ہے وہ تو مرنے کے بعد ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا یہ کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنتی ہو. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جنت سے ہو کے آئے ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو جنت میں گیا ہے اور جنت سے ہو کے آیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش تھے، جواب تو کوئی نہیں بنتا تھا، چونکہ جنت میں تو وہ جاتا جس کو موت آئی ہوتی. تو ابھی جو صحابہ جن سے حضور سوال کر رہے ہیں وہ تو اپنی ظاہری زندگی کے اندر موجود ہے، کسی کو بھی موت نہیں ابھی آئی، اور جن کو موت آ چکی ہے وہ اب پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھنے لگے. آپ کی عمر تقریباً 15 برس تھی اس وقت، تقریباً 15 سال آپ کی عمر تھی. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے اپنے بچے کو بازو پکڑ کے کھینچ کے نیچے بٹھا دیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بچگانہ اس کی سوچ ہے، بچوں والا اس کا انداز اور رویہ ہے، کہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اٹھ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آ جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کو ناگوار لگے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کو پکڑ کے نیچے کھینچا، بٹھانے کی کوشش کی، لیکن میرا بیٹا مجھ سے اپنا بازو چھڑوا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انا دخلت الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں گیا ہوں. حضور پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو جنت سے ہو کے آیا ہے؟ یہ صحابی رسول چھوٹی سی عمر 15 برس کی عمر ہے اور یہ کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دخلت فی الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا ہوں، میں جنت سے ہو کے آیا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال پوچھا، یہ جواب دے کے بیٹھ گئے. حضور نے دوسرا سوال پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من شرب فی انہار الجنہ، اب مجھے بتاؤ کہ جنت کی نہروں میں سے پانی کس نے پیا ہے؟ پہلا سوال تھا کہ تم میں سے جنت کون گیا ہے، من منکم دخل الجنہ، تم میں سے جنت کون گیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہو کے کہا انا دخلت فی الجنہ، حضور میں جنت میں گیا ہوں. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب فی انہار الجنہ، من شرب منکم فی انہار الجنہ، تم میں سے کس نے جنت کی نہروں سے پانی پیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کہ یا رسول اللہ انا شربت فی انہار الجنہ، یا رسول اللہ میں نے جنت کی نہروں سے پانی بھی پیا ہے. حضور میں جنت میں بھی گیا ہوں، جنت کی نہروں سے پانی بھی پیا ہے. اب یہی سوچ جو اس وقت ہمارے ذہن کے اندر ہے وہی سوچ اس وقت صحابہ کے ذہن میں بھی تھی کہ عبداللہ ابن عمر جیسا چھوٹا سا بچہ، اتنے جلیل القدر صحابہ، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، مولا مرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے، عشرہ مبشرہ بدری صحابہ جلیل القدر صحابہ یہاں پر موجود ہیں. کسی صحابی نے اٹھ کے یہ بات کہنے کی جرات نہیں کی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں گیا ہوں یا میں نے جنت کی نہر سے پانی پیا ہے. یہ کس انداز سے کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں اور جنت کی نہر سے میں نے پانی بھی پیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسرا سوال پوچھا. فرمایا اے عبداللہ ابن عمر تم نے کیسے جنت میں سے پانی پیا، کیسے جنت میں گئے اور کیسے جنت کی نہروں سے پانی پیا؟ آپ نے جو جواب آگے ارشاد فرمایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ سفر معراج کی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو عطا فرمائی تھی. اور سیدنا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت کی صبح تک یہ سبق ہمیں دیا امت مسلمہ کو. کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے اوپر ایک تو تم نے یقین رکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے اس سفر معراج سے تمہیں جو نعمت میسر آنے والی ہے اس کا انداز میں تمہیں بتا دیتا ہوں. حضور نے پوچھا بتاؤ کیسے تم جنت میں گئے اور کیسے تم نے جنت کی نہروں سے پانی پیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان، میرا مال، میرے والدین آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. حضور میں تو جنت میں نہیں گیا، نہ میں نے جنت کی نہروں سے پانی پیا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ میں جنت میں بھی گیا، میں نے جنت کی نہریں دیکھی، میں نے جنتیوں کو دیکھا، میں نے ساری جنت کا مشاہدہ کیا. یا رسول اللہ میں نے اسی وقت سے یہ سوچ لیا تھا آپ جنت میں گئے تو میں بھی جنت میں چلا گیا، آپ نے جنت کی نہروں سے پانی پیا تو میں نے بھی جنت کی نہروں سے پانی پیا. چونکہ آپ نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ جب آپ جنت میں گئے تو امت جو ہوتی ہے وہ اپنے نبی کے پیچھے ہوتی ہے، اگر اس کے طریقے کے اوپر عمل کرتی رہے. یا رسول اللہ جب آپ جنت میں گئے تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، آپ نے فرما دیا مجھے کوئی شک نہیں ہے جب آپ جنت سے ہو کے آئے تو پھر میں بھی جنت سے ہو کے آیا ہوں. جب آپ نے جنت کی نہروں سے پانی پیا ہے تو یا رسول اللہ میں بھی جنت کی نہروں سے پانی پی کے آیا ہوں. اور یہ سبق آپ نے پوری امت کو دیا صبح قیامت تک کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین ہے کہ جس جنت میں تم نے ابھی جانا ہے وہ اس جنت کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں کہ میرے امتی جو ہے مرنے کے بعد کس حال میں رہیں گے اور کس مکان تک پہنچیں گے. ایک اور روایت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک بہت بڑا محل دیکھا، قصر، بہت بڑا محل کہ جس کی کوئی جناب اس کی بڑی شان و شوکت، بڑا اس کا رعب، بڑا دبدبا، بڑی اس کی عظمت. میں نے ایک اتنا بڑا محل دیکھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ اتنا بڑا محل جنت کے اندر یہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت کے اندر یہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محل ہے یہ آپ کے ایک عظیم امتی اور صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے پیارے صحابی اور عظیم صحابی کہ باقی سارے صحابی تو مرید رسول ہیں لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کا صحابی مراد رسول ہے. باقی صحابی تو خود چاہ کے آپ کی خدمت میں آئے لیکن اس صحابی کو آپ نے رب سے دعائیں مانگ کے لیا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی جناب فاروق اعظم کا محل ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس محل کے دروازے پہ پہنچا اور میں اس کے اندر داخل ہونے لگا لیکن میں نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا. کیوں؟ آپ اندازہ لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اور حضور کے مقام و مرتبے کا کہ وہ اپنے غلاموں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جب محل کی دہلیز کے اوپر میں نے اپنا قدم مبارک رکھا تو میرے ذہن کے اندر ایک خیال آ گیا. میں نے سوچا میں تو اس محل کا مالک نہیں ہوں، اس محل کا مالک تو عمر فاروق ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ اندازہ لگائیں جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا مالک ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، اس کے اشارے کے بغیر داخل نہیں ہونا. اور کسی بھی مقام کسی کے حق کے اوپر بھی اگر تم دسترس حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کرنا کہ تم اس سے چھین لو. اگر حضور چلے بھی جاتے تو اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں تھا لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا. یہ ہے حضور کا سفر معراج، اس امت کے لیے باعث نعمت اور باعث رحمت جو ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے باوجود سارا محل جو جناب فاروق اعظم کے نام سے منسوب تھا حضور کی ملکیت میں تھا لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا کہ کسی کے گھر میں بھی تم نے اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ محل کا مالک میں تو نہیں ہوں، اس کا مالک تو عمر فاروق ہے، عمر بن خطاب ہے.
حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا مبارک قدم پیچھے ہٹا لیا. جب یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سنی، اسی مجلس میں موجود تھے، آپ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر روتے کیوں ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ جنت میں میرا محل دیکھ کے آئے. جبریل نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا محل ہے، میرے نام سے منسوب وہ محل ہے. یا رسول اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری ذات کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اور حضور نے اس کو دیکھا کہ جو آپ کے غلام کو آپ کی غلامی کی وجہ سے رب نے یہ محل عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ مگر جو اگلی بات ہے اس نے مجھے نڈال کر دیا ہے غم سے. یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتاؤں گا تو صحیح کہ معراج کی رات میں میرے مصطفیٰ جنت کے اندر میرے نام سے منسوب محل کو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کیا ہی کمال کی بات ہوتی کہ میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا کہ میرے نام سے منسوب اس محل کے اندر میرے مصطفیٰ کے مبارک قدم لگے ہوئے ہیں. حضور آپ چلے جاتے، حضور اندر سے جا کے دیکھتے، اپنے مبارک قدموں کا بوسہ اس میرے محل کی فرش کو دیتے. یا رسول اللہ اس چیز نے مجھے غم سے نڈال کر دیا ہے. خوشی مجھے بڑی ہے کہ آپ کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، مگر میرے لیے زیادہ فضیلت کی بات یہ ہوتی کہ آپ اس محل کے اندر داخل ہوتے اور اس محل کا فرش آپ کے مبارک قدموں کے بوسے لیتا.